بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين. اما بعد، میرے محترم معزز اور مکرم سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی قیمتی بات بتانے والا ہوں کہ اب سن کے حیران رہ جائیں گے کہ عقل کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، عقل ہی کے ذریعے سے ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، ہم آخرت کو سمجھ سکتے ہیں، ہم خدا کیا ہے سمجھ سکتے ہیں، رسول کیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کیا ہے سمجھ سکتے ہیں، حدیث کیا ہے سمجھ سکتے ہیں، خرابی کیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، بھلائی کیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم دنیا کے ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں صرف اسی عقل کے ذریعے سے۔ ہم جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا بیان کیا ہے، خدا تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک حدیث بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ العقل قال له قم فقام ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له اقعد فقعد ثم قال له ما خلقت خلقا هو خير منك ولا أفضل منك ولا أحسن منك بك آخذ وبك أعطي وبك أعفو وبك اعاقب وبک الثواب وعلیک العقاب۔ اب سمجھیے اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان کیا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ العقل، کہ جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو، گیان کو، بدھی کو پیدا کیا، قال له قم، تو عقل سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کھڑے ہو جا، فقام، تو اس نے کھڑا ہو گیا، ثم قال له ادبر، کہ تو پیچھے ہو جا، فادبر، تو وہ عقل پیچھے ہو گیا، ثم قال له اقبل، پھر اس سے کہا کہ تو سامنے آ جا، فاقبل، تو وہ سامنے آ گیا، ثم قال له اقعد، پھر اس سے کہا کہ تو بیٹھ جا، فقعد، تو عقل بیٹھ گیا، ثم قال له خلقت خلقا هو خیر من، پھر اس سے کہا کہ عقل تو سن لے میری بات کو کہ ما خلقت خلقا ہوا خیر منک، کہ سن میں نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مخلوق نہیں بنایا جو تجھ سے بہتر ہے، ولا افضل منک، نہ تو وہ تجھ سے افضل ہے، ولا احسن منک، اور نہ تو وہ تجھ سے خوبصورت ہے۔ بکا آخذو، میں تیرے ہی وجہ سے مواخذہ کروں گا، حساب لوں گا۔ یعنی اگر عقل سے صحیح بات نہ سمجھے تو صحیح کام سمجھ کے نہ کریں تو اسی عقل کی وجہ سے قیامت کے روز اس کو پکڑاؤ کیا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ وبکا اعطی، تیرے ہی وجہ سے میں عطا کروں گا، میں دوں گا۔ وبکا اعرف، اور تیری ہی وجہ سے میں خود پہچانے جاؤں گا کہ میں رب ہوں۔ وبکا اعاتب، اور تیری ہی وجہ سے اعاتب یعنی عطاب، گناہ کا کام ہوتا ہے۔ وبکا ثواب،
اور تیری ہی وجہ سے ثواب کا کام ہوتا ہے، وعلیک العقاب، اور عذاب بھی تیری ہی اوپر ہوگا۔ یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو ایک ایسی قیمتی چیز بنایا، اسی کے ذریعے سے تمام چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں کو کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے قوت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا، کن چیزوں کو کرنے کے لیے حکم دیا، ان چیزوں کو کریں، جس سے منع کیا اس سے باز رہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم درخواست کریں گے، دعا کریں گے، گر گرائیں گے کہ اے اللہ آپ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، آپ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور برائی سے باز رکھیے، اور تمام صحیح چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے راستہ ہمارے لیے منتخب فرما جو راستہ تیرے پسند کا ہے، ایسا کام ہم سے کروا لے جو کام آپ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام حضرات کو صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن رسوائی سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تقبل یا قاضی الحاجات۔